جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ ہم بریک کے بعد ٹیلی فون لائنز ہماری کھل جائیں گی. تو ٹیلی فون لائن کھل گئی ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں امپورٹنس آف ایجوکیشن ان ٹرمز آف اویئرنیس، کہ یہ اسلام میں جتنی تعلیم کی اہمیت ہے، رسول اللہ نے جتنی تعلیم کی اہمیت کا، اتنی تعلیم کی اہمیت ہم اپنے بچوں کو بتا پا رہے ہیں، نہیں بتا پا رہے. تعلیمات اہل بیت کو کس حد تک ہم پہنچا پا رہے ہیں اپنے کریکٹر سے، اور کیا وجہ ہے کہ اس اتنے بہترین تعلیمات کے باوجود آج مسلمان جو ہے وہ ایز اے دہشت گرد اس کو پہچانا جاتا ہے. آج مسلمان کو ایز اے ٹیررسٹ پوری دنیا میں ریکگنائز کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان تعلیمات سے کیسے ہم نے ڈیویٹ کیا اور کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس طرف واپس آئیں. میں اس وقت کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، کسی عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل ایز اے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں مسلمانوں کا جو امیج ہے، وہ امیج کیا تعلیمات محمد و آل محمد سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے؟ اگر دوری کی وجہ سے ہوا ہے تو بینگ اے شیعہ جو ہم فلیگ ہولڈر ہیں تعلیمات محمد و آل محمد کے، ہم ان تعلیمات کو اپنے کریکٹر کی تھرو دوسروں تک، غیروں تک پہنچا پائے ہیں یا نہیں پہنچا پائے؟ ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے، اور اس کی وجہ سے جو دھماکے ہو رہے ہیں، جو لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور جو اس کے اگینسٹ میں جو احتجاج ہوتے ہیں، کیا وہ احتجاج پیسفل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، سویلائزڈ ہوتے نہیں ہوتے، یہ ساری گفتگو ہے آج کی جو ہم نے رکھی ہے. تو ٹیلی فون لائنز کھل گئی ہیں، آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں فون کر کے اپنے اس کے بارے میں کہ کیا ہے، اور ہم آپ کی رائے بھی سنیں گے اور ساتھ سیرا کی رائے سے بھی پوچھیں گے. سیرا، کیا کہتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی جب آپ نے کہا نا کہ ایجوکیشن کے بارے میں، اویئرنیس آف ایجوکیشن، تو اگر ہمارے بچے جو روڈوں پہ نکل آتے ڈسٹروائے کرنے کے لیے، کیا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بینگ سو ایجوکیٹڈ کہ آپ یہ جو کچھ بھی ڈسٹروائے کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب یہ سب کچھ جو 7 میں ہوا، اٹ واز سو ہارڈ بریکنگ کہ واقعی بہت سارے لوگ بیچارے شہید ہو گئے، کچھ زخمی لیکن ہو گئے. فرسٹریشن سہرا آپ دیکھیں نا، جو 7 میں ہوا وہ تو چلو انہوں نے کیا، دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیا، لیکن جو اعضاء تھے، جو باڈی پارٹس تھے، وہ پھینک دیے گئے نالے میں. تو یہ تو دہشت گرد نہیں تھے نا لوگ. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جس مذہب میں مردے کی یہ تعظیم کرنے کا کہا گیا ہے کہ مردے کو دفنایا جائے، اور یہ واجب ہے، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ کوئی مسلمان، کوئی بندہ مر گیا ہے تو اس کو دفن کریں آپ، وہاں پر یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ جو دہشت گرد تھے وہ تو دہشت گرد تھے ہی، وہ تو پھٹ گئے. لیکن جو بعد میں جنہوں نے اعضاء کو نالوں میں پھینک دیا، وہ ان کے بارے میں کیا؟ بالکل ہمارے دماغ سن ہو گئے ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ بالکل پتھر ہو چکے ہیں. ہمیں بالکل یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کیسے وہ اس کے اوپر سے، وہ وہاں پہ مردہ پڑا ہوا ہے یا وہ اتنی بری حالت میں، ہم اس کے اوپر سے کود کے جا رہے ہیں. یہ بھی تو ٹی وی پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے، میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ پیچھے لاشیں پڑی ہیں تو وہ اپنی سیلفی لے رہا ہے ساتھ لاشوں کے ساتھ. یقین مانیے کہ بے حسی کی یہ انتہا ہے کہ میرے پیچھے لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور میں اپنی سیلفی لے رہا ہوں تاکہ وہ لاشیں جو ہے اس سیلفی کے اندر آ جائیں. تو یہ دہشت گرد نے تو کام کر دیا اپنا. اس کے بعد جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ تو دہشت گرد نہیں تھے، وہ گورنمنٹ تو دہشت گرد نہیں ہے. گورنمنٹ نے کیوں ایسا کام کرنے دیا، یا لوگ عام طور پہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کوئی مر جاتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں سے گھڑیاں، لوگوں کے والٹ جو ہے وہ چرا لیے جاتے ہیں. تو یہ اب ظاہر ہے، یہ ہر انسان کا اپنا ایک ضمیر ہوتا ہے، اپنا ایک کام ہوتا ہے. وہ اتنی بے حسی، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. جو بم پھاڑنے والے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، نہ ان کو گورنمنٹ روک رہی ہے، وہ پھاڑ کے چلا جا رہا ہے. اس کے بعد جو تصویریں لینے والے سیلفیاں لے رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے، وہ کہاں کے دہشت گرد ہیں؟ ان کے پاس کیا حص ہے؟ ان کے پاس کیا سینسٹیو ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ یہ چیزیں احساس کرنے والی ہیں جو ہم نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ناظرین آپ فون کر کے ہمیں بتائیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کیا سدباب، کس طریقے سے سدباب کیا جائے گا. آپ بتائیے سیرا، مزید کیا؟ لیک آف
using your brains, how would you be so hard-hearted to do all that? آپ میرا خیال ہے کہ اگر ہم پڑھے لکھے ان میں سے ایسا نہیں کہ سارے ہی ان پڑھ ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ, دیر آر ایجوکیٹڈ پیپل ہو آلسو. اب وہ جو کیمرہ مین یا جو بھی تھے انوالوڈ کھڑے ہو کے لاشوں کے ساتھ سیلفیز لے رہے ہیں, دے آر ایجوکیٹڈ. وائی آر وی ڈوئنگ آل دیٹ؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ اتنے ابھی میں تو کہوں گی ہم بزدل ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے دماغ بالکل بند ہو چکے. اسی لیے آئی تھنک اگر ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی اویئرنیس کے بارے میں بتائیں, ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اس طرح سے سخت نہیں کر رہے ہیں ہمیں, تو مے بی سم تھنگس مائٹ بی اے لٹل ڈفرینٹ. تھوڑا سا ان کو احساس ہو کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں, ہم دوسرے کی تکلیف کو محسوس کر سکیں. کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ عورتیں بیچاری کس طرح سے بچوں کو لے کے رو رہی تھیں, یا بہت سارے لوگوں نے اپنے 3-3 4-4 بچے اس بلاسٹ میں کھو دیے. کس قدر کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے ہماری حالت بری ہو جاتی ہے. آپ وہاں پہ ہیں, آپ کو احساس نہیں ہوتا, آپ بجائے کہ الٹا ان کو تسلی دینے کے وی اسٹارٹ میکنگ تھنگس مور ورس فار ایوری بڈی. بالکل صحیح ہے. یہ عام طور پہ دیکھنے میں مشاہدے میں ہے یہ بات. اس میں آپ میڈیا کو لے لیں, آپ میڈیا غم بھی بیچتا ہے, میڈیا خوشی بھی بیچتا ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی ریسنٹلی ایک ٹیلی ویژن چینل کے SNG کے عملے کے اوپر حملہ ہوا, اس کو نوجوان کو قتل کر دیا گیا, اور اس چینل نے بتایا, باقی چینل نے کسی نے نہیں بتایا. بہت دیر کے بعد ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کا نام آیا. ہم کیوں اتنا بے حس ہو گئے ایک دوسرے کے بارے میں؟ آج کیوں ہم اتنا پروفیشنل کرٹسی ہماری نہیں رہی کہ ہم کسی کو بتا سکیں؟ اتنی کمپٹیشن کہاں چلا گیا؟ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی بھائی. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی بہن, آپ کا بھی سلام ہو. وعلیکم السلام نقوی صاحب. نقوی بول رہا ہوں جی. جی نقوی صاحب, کیا ارشاد فرمائیں گے اس جو صورتحال ہے اس کے بارے میں؟ بھائی بات اگر اس کو چھیڑیں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم بار بار ہم یہ کنڈیم کہتے ہیں نا جی, ہم کنڈیم کرتے ہیں, ہم کنڈیم کرتے ہیں, یہ لفظ درا کے اس لفظ کی آپ جو اہمیت ہے نا وہ اب ختم ہو چکی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں نقوی صاحب. اکثر وہ آتے ہیں نا جو پولیٹیشنز وغیرہ تو کہتے ہیں وی کنڈیم, تو وہ میرا خیال ہے وہ صرف ورڈ ہی کنڈیم بولتے ہیں. وہی بات کرنے لگا ابھی سے. تو یہ جو ہے نا اس کی اہمیت اب جو امپورٹنس ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے کنڈیم کی. بات صرف اتنی ہے کہ کنڈیم کر دینا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے, اور بڑا آسانی سے آپ 2 لفظ بول دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں جی. لیکن یہ نہیں سوچتے ہم اس بات کو کہ یہ جو روز کا المیہ ہم دیکھ رہے ہیں, ایک شہادتیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں. اب تو عادت ہو گیا کہ انتظار کرتے ہیں کہ اب دوسری شہادتیں کب ہوں گی. ہم اس چیز کو اس طریقے سے لے لیا ہم نے کہ اب آج کے بعد کل کے بعد, کیونکہ زخم کے بعد زخم کے بعد زخم جو جھیلنے پڑتے ہیں تو پھر انسان کے اندر اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ زخموں پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے, بے حس ہو جاتا ہے انسان. لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ اگر ایک دفعہ جو ہوا تھا تو ہم آج جو میں چلو ساری بات ہی چھوڑ دیتا ہوں, مجھے صرف اتنا ہی بتا دیں کہ آج اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ یہ کہتا ہے کہ جی آ جائیں سرنجر والے, آ جائیں کوئی آ جائے آ کے تو یہ کر لیں, تو یہ بات 2 سال 4 سال پہلے کر دی ہوئی جاتی تو پہلے یہ پکڑ دیے جاتے تو یہ بات آگے تو نہ بڑھتی. بالکل صحیح ہے, یہ بے حسی ہے. مطلب ہے یہ 100 پیاز کھانے والی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے, بے حسی ہے. بات ہوئی نا 100 پیاز کھانے والی. صحیح کہہ رہے ہیں. جب دیکھا لوگوں کے ہزاروں کے سے لوگوں کو مروا دیا, لوگوں کے بچے یتیم کروا دیے, اور جب دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا تو ہم ان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو پھر کہا جی آ جائیں آپ. اور اب الیکشن بھی ہونے والے ہیں اگلے سال. اور یہی میرا مقصد کہنا ہے نا کہ صرف انہوں نے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں کی. اور جب تک اس کی میں مثال یوں بھی دے دیتا ہوں کہ جس دہشت گرد کو پکڑتے ہیں وہ مثال کے طور پہ ملک ساگ تھا, اس نے جب جیل سے نکلا تو اس نے سب سے پہلے وزیر قانون جو تھا اس کا شکریہ ادا کیا اس نے کہ تم نے میرے گھر خرچہ دیا اور 2 سال دیتا رہا, میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جب وزیر قانون اس کی بیک کر رہا ہو, اس کو خرچے دے رہا ہو, تو پھر اس کو وزیر قانون کو کوئی نہ پوچھے. صحیح کہہ رہے ہیں. ملک صاحب کو آپ گولی مار بھی دیں گے تو کیا فرق پڑے گا, جبکہ اس کے پچھتانے بانے جس کے ساتھ ہیں, جو اس کو سپورٹ کر اس کو نہ پکڑیں.
صحیح بات. آپ کیسے کہیں گے کہ دہشت گردی ختم ہو سکتی؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک یہ بات تھی. ایک دوسری بات یہ ہم کہیں گے کہ جب یہ ہمارے ہاں دھماکے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، اس میں بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ حکومت کس طرح کے اس میں ڈفرینس رکھتی ہے کہ کچھ ایسے دھماکے ہوتے ہیں جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، جب ان کے دھماکے ہوتے ہیں ان کے لوگ زخمی ہوتے ہیں تو حکومت جو ان کے ہسپتال میں جا کے ان کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے کو جا کے چیک دیتی ہے، زخمیوں کو وہاں جا کے چیک دیتی ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے جن کے دھماکے ہوتے ہیں اور سال سال سے ہو رہے ہیں اور ان کی کو پوچھ نہیں رہا، ان کے لوگ مر رہے ہیں اور ان کو پوچھ نہیں رہا. وہ ہمارے لوگ ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کبھی کسی کو معاوضہ ملا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی کے دو بول کسی نے کہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. کبھی کسی نے نہیں کہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈفرینس ہم نے حکومت کے نظریے میں دیکھ لیا. بالکل صحیح ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو حکومت آئی ہے وہ پاکستان پہ حکومت کرنے نہیں آئی، وہ دو کام کرنے آئی ہے. ایک تو دولت کٹھی کرنے آئی ہے اور دوسرا وہ جہاں وہ 7 سال رہ کے ٹریننگ لے کے آئی ہے وہ نظریات یہاں پہ لے کے آئی ہے اور نظریات اپنے پھیلانے چاہتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اذانوں میں آپ کو درود و سلام نہیں کہہ سکتے، یہ پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ہیں، تو وہ اپنے نظریات تھوپنا چاہتی ہے. وہ نظریات یہاں سے لے کے آئی اور جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے $1 بلین دے دیے، ایسے ہی دوستی میں دے رہی ہے کہ دوستی میں نہیں دیے بلکہ انہوں نے اپنے مقصد حل کرنے کے لیے دیے تھے. ہو رہا ہے سارا. جی بالکل. چوتھی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بے روزگار ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے. لڑکے پڑھے لکھے ہیں، ماسٹر کیا ہوا ہے، گریجویٹ کیا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. نوکریاں جو ہے وہ حکومت اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہی ہے، اپنے رشتہ داروں کو دے رہی ہے، اپنے دوستوں کو دے رہی ہے. جو غریب کا بچہ ہے وہ سڑکوں پہ رول رہا ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے. پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم نے عوام نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ تو سننے والے نہیں ہیں، تو عوام بھی بجائے اٹھ کھڑے ہونے کی بجائے عوام خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کیونکہ ان کا زور نہیں چلتا، بس نہیں چلتا. اگر کوئی اٹھے گا تو رات کو اس کو اٹھا کے لے جائے گی. مقامی پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے، حکومت کی اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ اٹھا کے لے جاتی ہے. تو کسی کو آواز سے بلند کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے وہاں پہ، اور نہ ہی وہ کر سکتا ہے. کرے گا تو اس کا اشر برا ہو جائے گا. چھٹی بات یہ ہے میرے بھائی کہ عدالتوں میں جائیں تو آپ مجھے صرف اب یہ دونوں سے سوال کروں گا. میں پھر ہمیشہ آپ کو پتا ہے میں کرتا ہوں. آخری بات یہ کر دیتا ہوں، باتیں تو بہت زیادہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے زبانی کلامی نہیں، تحریری طور پہ نہیں، تو عملی طور پہ آپ نے دیکھ لیا کہ افتخار چوہدری یا جج آیا تو حکومت اس کے پیچھے تھی. خواجہ شریف آئے تو اس نے کہا جی اوپر خدا نیچے شریف برادران، اور وہ اس کے ساتھ تھا. رفیق تارڑ آیا تو بریف کیس کے چکروں میں رہے. اور اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے فخرو بھائی آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ الیکشن جتوانے میں. اب آخر میں یہ دیکھیں کہ جو صدیقی تھے وہ اللہ نے جنت نصیب کرے، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ انہیں کرور جنت دے، لیکن وہ بھی کیا ہوا تو وہ بھی نوازے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عملی طور پہ حکومت نے بتا دیا کہ ججوں کو جو ہمارے ساتھ ہوگا اس کی نبض بھی اگر چلتی ہوگی تو ہم اسے نوازیں گے، گورنر بنا دیں گے. اور اگر جس نے ہمارا ساتھ نہ دیا، جیسے کہ جسٹس باقر تھے، جسٹس عیسیٰ تھے، تو ان کا حشر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا جینا بھی مشکل کر دیا حکومت نے. تو یہ عملی طور پہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ عدلیہ کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارے ساتھ ہو گئے تو ہم تمہیں نوازیں گے چاہے تمہاری نبض چلتی ہو، اور اگر ہمارے خلاف ہو تو تمہارا جینا آرام کر دیں گے. اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں تو مہربانی ہوگی، ورنہ باتیں تو بہت کرنے والی ہیں. دل بہت دکھی ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ نقوی صاحب. آپ نے ایز یوزول بڑی امپورٹنٹ اپنے معروضات آپ نے پیش کیے، اور کسی بھی بات سے جو ہے وہ انکار کرنا بڑا مشکل ہے، ظاہر ہے، کیونکہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بہرحال حقیقت پسندانہ باتیں ہیں، اور ایک اپنا ایک سلسلہ ہے. بہرحال ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، میں ڈاکٹر مشہود بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے پروگرام بہت اچھے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت جو آپ نے سب سے پہلے میں دھماکے کے بارے میں بات کرتا ہوں. جی آپ نے بہت اچھا ٹاپک اٹھایا ہے، اور یہ ہماری چینل ہدایت ہی ہے جو کہ عوام کو ہدایت پہنچا سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں بتایا. ایجوکیٹ ہونا چاہیے، ایجوکیشن سے فائدہ ہے، ایجوکیشن سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. مگر ایجوکیشن از ناٹ اینف. اس وجہ سے کہ پاکستان میں
تو ایجوکیشن کم ہے، مگر جو پڑھے لکھے ہیں میں ان کی بھی یہ حالت بتاتا ہوں. چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ اتنی اچھی ایجوکیشن ہے اور ان کو میں جانتا ہوں. راولپنڈی میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا. انہوں نے جاب کر رہے تھے چارٹرڈ اکاؤنٹینسی کا وہیں پر اور بڑی اچھی پوسٹ پر تھے راولپنڈی میں، اور انہوں نے ریزائن کر دیا. اور بیسس یہ بتائی کہ اس میں جو آڈٹ کرنا پڑتا ہے اس میں ہبا اور انٹرسٹ بھی انوالو ہے فائنینس میں جب کمپنیز میں جاتے ہیں. تو ایسے جو پڑھے لکھے ہیں اور جن کے یہ خیالات ہیں تو اس پر کتنا افسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نہ ہبا انٹرسٹ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، صرف پیپر ورک ہے. اور وہ آج کل کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور خوش ہیں. اور انہوں نے اپنی بچیوں کو پولیو کے قطرے بھی نہیں پلوائے. وہ بات یہ ہے کہ انٹرسٹ لوگ کہہ دیتے ہیں مگر پیپر ورک یا ہم بینک میں کام کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. تو یہ ہدایت ٹیلی ویژن سے یہ میں میسیج پہنچانا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہو کر بھی ان کے خیالات اس قسم کے ہیں کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹینسی میں یہ ہم نہیں جانا چاہیے اس وجہ سے کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتی. اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک بات یہاں آپ کو روک کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہدایت ٹی وی پہ پروگرام ہوتا ہے ایوری وینسڈے کیجئے سوال. وہ پروگرام ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو فقہی مسائل آپ کے اس میں بتائے جائیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کنفیوز ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں کیونکہ سود کا انوالومنٹ ہوتا ہے، ہبا کا انوالومنٹ ہوتا ہے، اس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو وینسڈے کو ان کو چاہیے کہ فون کر کے کیجئے سوال میں اپنا مدعا رکھیں تو انشاءاللہ ان کو سیٹسفیکٹری قرآن و سنت اور ائمہ کی تعلیمات کے حساب سے جواب بھی ملے گا. اب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مجھے پتہ نہیں تھی، یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. جی اچھا، اب جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں اور لاہور کا جو ہوا بہت ہی واقعی دل دہل گیا. حضرت علی کے مزار پر ہونا کتنی بری بات ہے. بات یہ ہے اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ ہمیں درست کرنے چاہیے. جنگ جبل میں اور صفین میں لوگوں نے کیا کہا کہ علی سے معاویہ کی جنگ تھی اور لوگوں نے یہ کہا کہ ادھر مرنے والے بھی جنتی ہیں، وہ بھی صحیح تھے، یہ بھی صحیح تھے، مرنے والے بھی جنتی ہیں، یہ بھی صحیح تھے. یہ ایک اجتہادی غلطی تھی. بالکل صحیح ہے. یہ تو پروموٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو جنگ کیجئے اور خوب جنگ کیجئے، چاہے آپ سچائی پر ہو یا سچائی سے بالکل. یہی تو سوچ ڈاکٹر صاحب ان خودکش بمباروں میں بھی ہے کہ وہ خودکش پھٹتا ہے 10-12 حوروں کی وجہ سے. ان کے لیے وہ بیچارہ 100 لوگوں کو لے کے مر جاتا ہے اور خود 12 حوروں کے چکر میں پھٹ جا رہا ہے وہ. یہی ہے. تو یہ ہمیں خیال تبدیل کرنا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ یہ خیال غلط ہے. ہمیں معصوم بچوں کو، عورتوں کو، اور وہ ایسی درگاہ پہ مارنا کتنا برا ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا ڈاکٹر صاحب اس کا آپ کے خیال میں اس کا سلوشن کیا ہے؟ مطلب کیا کیا جائے کہ یہ چیزیں جو لوگوں کے ذہن ایسے بن گئے ہیں، جو لوگوں کا وہ ہو گیا ہے، وہ اس کو کیسے چینج کیا جائے؟ آپ کے خیال میں اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ بات یہ کہ اس میں ہماری گورنمنٹ کی بھی بہت خامی ہے. ہماری ایجوکیشن میں اس کی تعلیم دی جانی چاہیے. تعلیم کی کمی. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ بتانی چاہیے. جنگ جبل میں یہی ہوا تھا کہ حضرت علی آتے تھے اور وہ حدیثیں بتاتے تھے کہ ایک دن تم کو پتہ چلے گا تم علی کے خلاف جنگ میں ہوگے اور تم غلطی پر ہوگے. تو یہ حدیثیں لوگوں کو بتانی چاہیے، بار بار بتانی چاہیے، سمجھانی چاہیے. اب
وہ لوگ جو کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، وہ اردو تک ان کو آتی نہیں، کلمہ ٹھیک سے وہ پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو وہ کیا پڑھیں گے اور کیا سمجھیں گے؟ ان کو ایسا سمجھانا چاہیے، ان کے گھر گھر یہ تعلیم جانی چاہیے، گورنمنٹ کو کچھ نظام پیدا کرنا چاہیے، ان کو 1 to 1 بیسس پر سمجھانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ گورنمنٹ کی بہت اس میں خامی ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ اویئرنیس، تعلیم کی کمی جو ہے یہ وجہ ہے بیسکلی جس سے لوگوں کو تعلیم کی کمی ہے، لوگوں کو علم کی کیونکہ معرفت روشنی پہنچ نہیں رہی، ان تک معرفت کی روشنی نہیں پہنچ رہی، اس طرح ہو جائے۔ نقوی صاحب نے پہلے ایک سوال رکھا تھا کہ جو ہماری عدلیہ ہے، پاکستان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، وہ کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس کو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ظاہر ہے میں ایکسپرٹ تو ہوں نہیں اس میں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس مرتبہ ایک جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں عدلیہ پہ حملہ بھی نواز شریف صاحب نے کروایا تھا، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کچھ ایٹ لیسٹ سیکھ لیا ہے، کچھ سبق حاصل کر لیا ہے، تو عدلیہ کو اب انہوں نے اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا بلکہ ایک دوسرے طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں، لیکن یہ بات رہے گی کہ جب مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا تو ظلم بڑھتا جائے گا، اور یہ بات طے ہے کہ ہمیں سب سے پہلا کام ہماری عدلیہ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی لوگ کلپریٹس ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے تھی۔ جب باعزت بری ہوتے جائیں گے دہشت گرد عدالتوں سے تو ظاہر ہے پھر کس طریقے سے یہ جو سسٹم ہے لوگوں کو دیکھیں، سزا کا مطلب ایک تو اس انڈیویجول کو سزا دینا ہوتا ہے، دوسرا سزا کا مطلب ہوتا ہے معاشرے میں ایک میسج جائے کہ دیکھیں اس معاشرے میں اس قسم کے بیہیویئر کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، اس قسم کی بیہیویئر کے لیے کوئی اپارچونٹی نہیں ہے، تو اس طریقے سے آپ سزا دیں تاکہ دوسرا دیکھنے والا کرنے سے پہلے، کوئی اس قسم کا کام کرنے سے پہلے اس سزا کو وہ ذہن میں رکھے تو دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ تو سزا صرف جو اس کو سزا دے رہے ہیں آپ اس کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ وہ سزا اس معاشرے میں ایک عبرت کی نشانی کے طور پر بھی دیکھی جاتی ہے۔ اگر جزا و سزا کا استعمال صحیح عدالتیں کام کرنا شروع کر دیں تو مولا کا قول ہے کہ کفر سے چل سکتی ہے حکومت، ناانصافی سے نہیں، ظلم سے نہیں چل سکتی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب عدالتیں بے گناہوں کو سزا دیں گی اور گناہ گاروں کو باعزت بری کریں گی تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ جب جو عمرا ہیں ملک کے، خاص طور پہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جب آپ کے وزیر داخلہ، آپ کے مختلف، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، 1 منٹ دیں گے، میں بات کرنا جی چاہتا ہوں۔ نقوی صاحب آئیے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے بھائی، یہاں پہ یہ بات صرف اگر آپ صرف جائیں گے نا تھوڑا سا عدلیہ کی طرف جائیں گے نا آپ، جی تو عدلیہ کا تو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور بات بھی آپ سامنے رکھیں نا، جب دہشت گرد کے باپ جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے، دہشت گردوں کا باپ کہلاتا ہے، اس کے مدرسے کو اگر 35 کروڑ روپیہ آپ دیں صرف اس بات کے، بالکل صحیح ہے، تو وہ کس طریقے سے ختم ہوگی؟ دہشت گردی آگے بڑھے نہیں، پروموٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ اور اگر ان کے آپ دفتر کھلوانے کی کوشش کریں تو پھر یہی ہوگا۔ بالکل صحیح ہے نقوی صاحب، آپ نہیں روک پائیں گے۔ باقی آپ کا جہاں تک ایک اور تعلق ہے اس میں ایجوکیشن کا، میں بات آپ تھوڑی سی کر دیتا ہوں کہ آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ کہاں پہ دہشت گردوں کی پنیریاں ہیں، کہاں سے یہ بڑھ رہے ہیں، کہاں سے یہ آ رہے ہیں، کون سے مدرسے دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ پاکستان ہے جو غربت سے مارا ہوا علاقہ ہے، اور وہاں پہ پاکستان، وہاں پہ کوئی جوہڑوں میں ایک گدھے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں اور انسان بھی پانی پیتے ہیں۔ وہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ نہ کریں، وہاں پہ تعلیم کا کوئی سلسلہ نہ کریں، وہاں پہ غربت انتہا تک پہنچ چکی ہو، اور آپ صرف آپ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں جا کے آپ ٹرینیں بھی بنائیں، اور ٹرینیں بنائیں اور میٹرو بسیں بھی بنائیں، تو وہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ کیا انفیریٹی کا کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے؟ وہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ان کے نوجوانوں کو اب نوکری بھی نہ ملے، ان کے نوجوان جو ہیں بیچارے بیکار پھر رہے ہوں، تو وہ کہاں جائیں؟ گھر میں بھی تانے ملیں، باہر میں بھی لوگ اسے کہیں کہ کچھ کرتا نہیں ہے، وہ کرے نا تو کیا کرے گا؟ بالکل صحیح نقوی صاحب۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس اندازہ اس بات پہ لگا لیں کہ جب ان علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ یہ لوگ جو ہے نا تھکے ہارے لوگ جو ہیں معاشرے کے، وہ ان آسانی سے آپ کو وہ مل جائیں گے۔
ٹھیک. اور وہ آسانی سے آپ کو مل جائیں گے اور وہ دہشت گردی پھیلانے میں کام آئیں گے حالات کے شکار ہوتے ہوئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ شہروں میں آپ رہتے ہیں، شہروں کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، شہریوں کے پاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ڈیولپمنٹ جن کی ہو چکی ہے، ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت پیسے لوٹ کے اپنے باہر لے جاتی ہے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پھر ہم بھی اگر لوٹ لیں گے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر حکومت کو اگر نہیں کوئی پوچھ سکتا تو ہمیں بھی کون پوچھے گا. بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو نقوی صاحب. اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. نقوی صاحب تھینک یو فار کالنگ بیک اگین. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. ہم بریک کے بعد انشاءاللہ آئیں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. اسٹے ود ہدایت ٹی وی. ملتے ہیں بریک کے بعد.